السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا سوال ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ایک سال دے دی گئی، ایک بار دے دی گئی، تو کیا اگلے سال بھی اس مال کی زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دی جانے والی عبادت کا نام ہے، لہذا جب بھی سال آئے گا اور آدمی کے پاس اتنا مال ہوگا کہ جو شریعت نے نصاب متعین کیا ہے اس نصاب تک اس کے پاس مال ہوگا، تو ہر سال اس مال کی وہ زکوٰۃ دے گا۔ ہاں، اگر نصاب سے کم ہو جائے گا دیتے دیتے، یا اس نے استعمال کر لیا یا کسی اور وجہ سے، تو اسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک انسان کے پاس مال ہے، نصاب تک پہنچا ہوا، تو سال میں ایک مرتبہ اس کو زکوٰۃ دینا ہے، کیونکہ یہ سال میں کی جانے والی عبادت ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز یومیہ عبادت ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب جب اس کا وقت آئے گا تب اس کو پڑھے گا، کیونکہ یومیہ اور روزانہ کی جانے والی عبادت ہے۔ ایسے آپ دیکھ رہے رمضان کے روزے ہیں، یہ سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا رمضان کے مہینے میں، دن میں۔ تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا اور آدمی کے پاس استطاعت ہوگی، اس کے پاس قدرت ہوگی، اس کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی عذر نہیں ہوگا، تو اسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے گزشتہ سال رکھا تھا، اس سال نہیں رکھیں گے، یا نماز کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تو کل ظہر کی نماز پڑھی تھی، آج کیوں ظہر کی نماز پڑھیں، کیونکہ یومیہ کی جانے والی عبادت ہے۔ ایسے آپ دیکھیں کچھ عبادت یہ ہفتہ واری ہے، جمعہ کی نماز ہر ہفتے پڑھنا پڑتا ہے جمعہ کے دن، تو جب جب جمعہ کا دن آئے گا تو تب تک جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گزشتہ جمعہ تو پڑھی تھی، آج نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ہفتے میں کی جانے والی عبادت ہے۔ ایسے آپ دیکھیں حج ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت ہے، لہذا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، مال سے نوازے، استطاعت ہو اس کے پاس، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر زندگی میں ایک بار اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا، ایک بار اس نے حج کر لیا، اس سے یہ چیز ادا ہوگی، کیونکہ زندگی میں صرف ایک بار ہے۔ تو اگر یہ زکوٰۃ زندگی میں ایک بار ہوتا تو ایک بار انسان دے کر کے ادا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں، سال میں کی جانے والی عبادت ہے یہ، لہذا ہر سال انسان کو زکوٰۃ دینا ہے، اگر اس کا مال نصاب تک پہنچے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دیا تو ادا ہو گیا، اب دوبارہ اسی مال کی کیوں زکوٰۃ دیں، تو ایسا انسان سب سے بڑا جاہل ہے، وہ شریعت کے مقاصد کو جاننے والا نہیں ہے، نہ ہی اصول شریعت سے واقف اور آگاہ ہے، یہ انتہائی جاہل قسم کا انسان ہے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ ایک بار ہم زکوٰۃ دے دیے تو ہمیں دوبارہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دینا ہے، کیونکہ اگر ایک بار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر وہ زندگی میں ایک بار کی جانے والی بات ہو جائے گی، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے سال میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اور پھر جب ایک سال دے دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، کون پھر زکوٰۃ دے گا اگلی سال؟ ہو سکتا ہے اس آدمی کے پاس اتنا مال پھر اگلے سال نہ ہو کہ جو نصاب تک پہنچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار ہی زکوٰۃ دے دینے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا، پھر زکوٰۃ ہی ختم ہو جائے گی، اور پھر ابھی سال میں سارے مسلمان جن کو اللہ نے استطاعت دیا ہے نصاب تک مال پہنچا دیتے ہیں، اور اگر ایک بار دینے سے ختم ہو جائے تو پھر اگلے سال دیکھیے چند لوگ ہوں گے جو جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لہذا یہ کہنا سراسر جہالت پر مبنی بات ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا جس بات کا کہنے والا ہوگا کہ ایک بار زکوٰۃ دینے سے وہ چیز ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے باقاعدہ ہر سال لوگوں کو بھیجا جاتا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور جن جانوروں کی زکوٰۃ دی جاتی تھی وہی جانور آئندہ سال بھی رہتے تھے، پھر ان سارے جانوروں کو دوبارہ آئندہ سال کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اس لیے پھر ان جانوروں کی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سال تم نے زکوٰۃ دے دی ان جانوروں کی، اب یہ ان کو الگ رکھو، اب اگلے سال ان کی زکوٰۃ تم کو دینا، جو نئے نئے جانور تمہارے پاس آئیں۔ تو نئے جانور کتنے پیدا ہوں گے ایک سال کے اندر؟ کتنے پیدا ہو سکتے ہیں؟ زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ جو ہے جانوروں کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر سال ان کی زکوٰۃ دی جائے گی، جب تک انسان کے پاس جانور رہیں گے اور نصاب کو پہنچیں گے تو ان میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایسے آپ دیکھ لیجئے زرعی پیداوار ہے، زمین سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے سال کی شرط نہیں ہے، جب بھی زمین سے غلہ پیدا ہوگا اس کے اندر زکوٰۃ دی جائے گی، چاہے سال میں 2 مرتبہ ہو، چاہے سال میں 3 مرتبہ ہو، بشرطے کہ وہ نصاب تک پہنچے۔
اگر غلہ نصاب تک پہنچے گا تب انسان کے لیے زکوٰۃ اس میں فرض ہو جاتی ہے۔ اب انسان کہے کہ گزشتہ سال میں نے یا اسی سال گیہوں میں نے زکوٰۃ دی ہے، اسی زمین سے پیدا ہوئی تھی، اب اسی زمین سے چاول پیدا ہوا ہے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا اور ہم نے گیہوں کی زکوٰۃ دے دی تھی، یہ چاول کی زکوٰۃ، یہ دھان کی اور چاول کی زکوٰۃ دے دی تھی، اب تو گیہوں پیدا ہو گیا اس لیے ہم نہیں دیں گے، زمین وہی ہے، تو اس کا کہنا سراسر باطل ہے، یہ جہالت میں مبنی بات ہے۔ اس لیے جب تک انسان کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، اس وقت تک انسان کو زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینا یہ حقوق العباد بھی ہے، بندوں کا حق ہے اس کے اندر۔ اگر انسان نہیں دے گا تو یہ گنہگار تو ہے ہی ہے وہ، اور فرض یعنی ہے یہ زکوٰۃ دینا، لہذا ہر سال انسان کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، جب تک وہ مال اس کے پاس ہے، نصاب تک ہے، اس وقت تک انسان کو دینا ضروری ہے۔ اگر نصاب سے کم ہو جائے گا، یہ آدمی غریب ہو گیا، نصاب اس کے تک نہیں رہ گیا اس کے پاس مال، تو اس کو زکوٰۃ دینا۔ آدمی کے پاس بینک بیلنس ہے یا نقد اس کے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے یا بینک کے اندر اس کے پاس رکھا ہوا ہے اتنا پیسہ جو نصاب تک پہنچا ہوا ہے، تو اس کو ہر سال اس میں زکوٰۃ دینی ہے، چاہے اس کے اندر اضافہ ہو یا اضافہ نہ ہو، کیونکہ شریعت نے ایک حد متعین کیا ہے، اور وہ حد ہے 85 گرام سونے کے اندر یا جو ہے 595 گرام چاندی کے اندر، ان دونوں میں سے جس کو بھی انسان اعتبار کرتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ نصاب اللہ رب العالمین نے متعین کیا، دین اسلام کے اندر اس کو نصاب متعین کیا گیا ہے، لہذا جب یہ نصاب جب تک رہے گا اور نصاب تک آدمی کا مال پہنچے گا، کوئی بھی کرنسی ہو دنیا کی، سونا چاندی ہو، کوئی بھی کرنسی ہو، تو اسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تو کیا تھا اب کیوں ہم دیں، جیسے میں نے نماز کی مثال دی، روزے کی مثال دی، جمعہ کی مثال دی، اور جو عبادات ہیں آپ ان پر قیاس کر سکتے ہیں، لہذا یہ کہنا سراسر باطل ہے اور حد درجہ جہالت کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک بار زکوٰۃ دینے سے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے فتنے سے اور ایسے لوگوں کی جہالت سے پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ایسے لوگوں کے سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو اس طرح کی باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور نبی کی سنت پر قائم رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔